بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کو وارننگ دے دی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کو خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ سے تیل اور گیس کی خریداری کر کے اپنا خسارہ کم کرے، ورنہ اسے ہر طرف سے ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا اور کئی دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی سرپلس چلانے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں کہ توانائی کے شعبے اور پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید مضبوط کیسے بنایا جائے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا شام میں داعش کے سربراہ کی ہلاکت کا دعویٰ۔ شام میں امریکی فوج نے داعش کے سربراہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ دمشق سے امریکی فوج کے مطابق شام کے علاقے دیر الزور میں داعش کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں داعش کا سربراہ مارا گیا۔ اس حوالے سے امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اتحادی فوج نے شام میں گزشتہ روز کارروائی کے دوران شام کے صوبے دیر الزور میں فضائی حملے میں داعش کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں داعش کا اہم رہنما ابو یوسف شامل ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، مزید 112 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کی کوشش کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ پر گولہ باری جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 112 فلسطینی شہید جبکہ 94 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمال کے محصور علاقے میں صہیونی فورسز نے بچوں سمیت درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ کمال عدوان ہسپتال کے قریب تازہ حملوں میں 18 جبکہ شاتی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ اسی طرح بلاتا پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے دھاوا بول کر 80 سالہ خاتون سمیت 2 افراد کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی۔ امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائزر نے کہا ہے کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر اور امریکہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی اقدامات اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی نائب قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا طرز عمل طویل فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے والے میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں شک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ روس کو شام میں شکست نہیں ہوئی، تمام گروپوں سے تعلقات ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس کو شام میں شکست نہیں ہوئی اور تمام گروپوں کے ساتھ تعلقات قائم ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ روسی افواج یوکرین میں مقاصد حاصل کرنے کے قریب ہیں، یوکرینی فوج کو روسی علاقے سے باہر نکال دیں گے۔ 2022 میں یوکرین میں فوج بھیجنے کے بعد سے روس مزید مضبوط ہوا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ 4 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت نہیں کی، اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ میزائل مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ روسی ہائپرسونک بیلسٹک میزائل امریکی میزائل دفاعی نظام کو شکست دے سکتا ہے۔ روس میں مسافر ٹرین اور مال بردار ٹرین میں خوفناک تصادم۔ روس میں ایک مسافر ٹرین اور مال بردار ٹرین کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس میں سینٹ پیٹر برگ جانے والی مسافر ٹرین کو مرمانسک میں مال بردار ٹرین سے ٹکراؤ ہو گئی۔ ٹرینوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 مسافر جاں بحق اور متعدد مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی وجہ سے کچھ ڈبے پٹری سے اتر گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرین میں کل 326 مسافر سوار تھے۔
حوثیوں کو اسرائیل پر حملے کی قیمت چکانا پڑے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ یمن میں حوثیوں کو دھمکی دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی شہر جافا میں 2 فوجی اہداف پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ جافا میں فوجی اڈوں پر حوثیوں نے بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جو کوئی بھی اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک یمن پر اسرائیل کے حملوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ واضح ہے کہ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی شہر جافا میں 2 فوجی اہداف کو فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی حکام شام کی نئی انتظامیہ سے ملنے دمشق پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام بشار الاسد کا تختہ الٹنے والی تنظیم حیات التحریر الشام کے نمائندوں سے ملنے کے لیے دمشق میں موجود ہیں، جسے امریکہ اب بھی ایک دہشت گرد گروپ قرار دیتا ہے۔ امریکی وفد کا یہ دورہ حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت دیگر ممالک کے وفود کے دوروں کے بعد سامنے آیا ہے، جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے بعد دمشق میں پہلا باضابطہ امریکی سفارتی دورہ ہے۔ شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ اور یورپی وفد کے دورے ان کے عرب ممالک کی طرف جھکاؤ کی پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مودی کے خلاف کسانوں کی زبردست مزاحمت، 74 مقامات پر ریل روکو احتجاج۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف کسانوں کا احتجاج ریل روکو تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ نام نہاد جمہوریت کی علمبردار نریندر مودی کی سرکار اپنے ہی کسان طبقے کو کچلنے میں مصروف ہے۔ بھارتی ریاستوں ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں کی اپنے حقوق کے لیے جاری جدوجہد میں دوبارہ شدت آ گئی۔ کسان یونین اور حکومت کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد دہلی چلو تحریک اب ریل روکو تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ پنجاب میں 74 مختلف مقامات پر کسانوں نے ریل روکو احتجاج کیا۔ 3 گھنٹے جاری رہنے والے احتجاج سے پنجاب میں 3 ٹرینیں منسوخ اور 39 ٹرینوں کے شیڈول تبدیل کرنا پڑ گئے۔ کسانوں نے فیروز پور اور امبالہ ڈویژن میں پٹریوں پر بیٹھ کر ٹرینوں کی آمد و رفت روکی۔ شمبھو اسٹیشن پر احتجاج کی وجہ سے ہریانہ سے آنے والی ٹرینوں کی سروس متاثر ہوئی۔ آسٹریلیا کی پاکستانی مدارس کو جدید تعلیم فراہم کرنے کی پیشکش۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر مذہبی امور، بین المذاہب ہم آہنگی اور سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین سے آسٹریلین ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دنیا میں مذہبی عدم برداشت، دہشت گردی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کا حل ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق حاصل ہیں، جن کی آئین نے ضمانت دی ہے۔ امریکہ کی ایران کے میزائل اور ڈرونز پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے پاکستان کے بعد ایران کے 2 اداروں اور 2 افراد پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ان افراد اور اداروں کا تعلق ایرانی پاسداران انقلاب کے لیے حساس نیویگیشن اجزاء کی تیاری اور فراہمی سے بتایا جاتا ہے۔ مصر اور ایران کے صدروں کی ملاقات۔ D8 اجلاس کی میزبان ملک مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے صدر ایران مسعود پزشکیان کی ملاقات اور گفتگو ہوئی، جس میں فریقین نے تہران قاہرہ تعلقات کی مکمل بحالی کے لیے ہو رہے مثبت اقدامات کا سلسلہ جاری رہنے پر اتفاق کیا۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تمام اسلامی ممالک کو اتحاد، آپسی مفاہمت اور گفتگو کی فضا کو ہموار رکھنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو بیگانہ طاقتوں کی مداخلت کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔
بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ، شام میں 2000 امریکی فوجی موجود، پینٹاگون کا انکشاف۔ شام کی سابق صدر بشار الاسد کی شام میں حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی وزارت دفاع نے انکشاف کیا ہے کہ شام میں اس وقت بھی 2000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ یہ تعداد اس سابقہ اعلان سے زیادہ ہے جس میں شام میں 900 امریکی فوجیوں کی موجودگی کا بتایا گیا تھا۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے واضح کیا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ شام میں تقریباً 900 فوجی موجود ہیں، تاہم آج مجھے معلوم ہوا کہ عملی طور پر شام میں 2000 کے قریب امریکی فوجی ہیں۔ یونان کشتی حادثے کے 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق انسانی اسمگلر کو کاموکی اور پسرور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے کاموکی، سیالکوٹ اور پسرور سے متعدد افراد کو لیبیا سے اٹلی بھجوایا۔ ملزمان سے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ حکومتی شٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے بل ایوان نمائندگان میں مسترد۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے بل ایوان نمائندگان میں مسترد کر دیا گیا۔ اخراجات بل مسترد ہونے پر امریکہ میں ہفتے کو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ 175 ارکان کی حمایت، 8 ریپبلکنز میں 235 ارکان نے بل کی مخالفت کر دی۔ اخراجات بل کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت درکار تھی۔ بل میں جنوری 2027 تک امریکی قرضے کی حد معطل کرنے سمیت کئی تجاویز شامل تھیں۔ پاکستان ریلوے نے بینظیر بھٹو کی برسی پر خصوصی ٹرین چلانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے خصوصی ٹرین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بینظیر بھٹو کی برسی پر پاکستان ریلوے نے لاہور سے گڑی خدا بخش کے لیے خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خصوصی ٹرین 26 دسمبر کو دوپہر 1 بجے لاہور سے چلے گی اور 27 دسمبر کو صبح 4:30 بجے شاہ نواز بھٹو اسٹیشن پر پہنچے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔